عورت کائنات کی حسین ترین تخلیقات میں سے ایک ہے۔ وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی یا شریک حیات، مرد کو ہر دو صورت میں عورت کی ضرورت ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور وضعدار معاشروں نے تقریباً ہر دور میں ہی عورت کو اس کا جائز مقام دینے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن ہمارے اونچی اقدار والے پاکیزہ معاشرے کے دامن پر بدقسمتی سے عورت کے استحصال کے چھینٹے ہیں۔ ایک غیر سرکاری سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر روز 45.38% عورتیں جسمانی، روحانی، ذہنی اور جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ بہت سی اپنے باپ، بھائی اور شوہر کے ہاتھوں پٹتی ہیں، غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں، اور پھر ترا یہ کہ بہت سی تو قانونی چارہ جوئی کے لیے پولیس اسٹیشن تک ہی نہیں پہنچ پاتی۔ ہمارے ارد گرد بنت حوا پر ہونے والے ظلم و تشدد اور بربریت کی ان گنت داستانیں موجود ہیں۔ یہ داستانیں سچی ہیں یا محض افسانے؟ آئیے وطن عزیز کی چند بیٹیوں کی ذاتی زندگیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ عورت پر ہونے والے تشدد کے بارے میں اگر آپ حقائق سننا، دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہے کشمیر کا ایک حسین گاؤں، اور ان سے ملیے، یہ ہیں یہاں کی رہائشی زرین۔ کچھ روز پہلے یہ دوشیزہ گھر سے فرار ہو گئی ہیں، لیکن کسی آشنا کے ساتھ نہیں، بلکہ تنہا۔ چھوٹی سی عمر میں گھر سے بھاگنا ان کا شوق تھا یا مجبوری؟ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں۔ میرے ابو نے کہا اب اس کی شادی کرتے ہیں، پھر میں نے شادی نہیں کرنی تھی۔ پھپھو کا بیٹا ہے، خالق اس کا نام ہے، کہہ رہے تھے وہ بہت بڑا سا ہے، کہہ رہے تھے اس کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، میں نے اسی وجہ سے گھر چھوڑا ہے۔ اس کی پہلے 2 شادیاں ہو گئی تھی۔ نوعمری میں زبردستی کی شادی کر دینا تو ایک طرف، ہمارے ہاں اکثر دیہاتی علاقوں میں بچیوں کو تعلیم دلوانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی زرین کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ وہ میری زبردستی شادی کرانا چاہتے تھے اور مجھے پڑھانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، کسی مطلب لڑکے کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان سے کہہ رہی ہوں میں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئی ہوں، اکیلی آئی ہوں۔ لکھ کے چھوڑ کے آئی تھی کہ مجھے ڈھونڈنا نہیں ہے، اگر ڈھونڈا بھی تو میں نہیں آؤں گی۔ اب آگے میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ جب کچھ بن جاؤں گی تو پھر دیکھنا، میں امی ابو کو بتاؤں گی میں دیکھے میں اس وجہ سے آئی تھی۔ اس بچی کو پناہ دینے والے حضرات نے جب اس کے والدین سے بات کی تو زرین کے باپ نے اسے قبول کیا یا نہیں، سنتے ہیں زرین کی زبانی۔ تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا، پھر انہوں نے گھر فون کیا، انہوں نے کہا گھر کا نمبر بتاؤ، میں نے بتایا، پھر انہوں نے گھر فون پہ، مجھے نہیں پتا ابو نے کیا کہا، ابو نے اٹھایا، ابو نے کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی ہے، ہم اب اس کو نہیں لیتے کیونکہ باجی میری اتنی، میں باجی کے ساتھ بالکل اس کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ جو ہے وہ بھی کہہ رہی تھی اس کی شادی کرتے ہیں۔ زرین کو واپس ماں باپ کے گھر جانے کی ترغیب دی جائے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے وہاں کے لوگ اتنی باتیں کریں گے کہ یہ کسی کے ساتھ گئی ہوئی تھی اب واپس آ گئی ہے۔ بے شک وہ ہیں ہی جنگلی لوگ ہیں، اگر ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے نا وہ ویسے ہی رہیں گے۔ مجھے اگر کوئی بات ایک کہہ دے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ عزت مطلب میرا وہاں پہ کوئی مقام نہیں ہوگا، کہیں گے یہ ایسی لڑکی ہے، ایسی لڑکی، مجھ سے باتیں کریں گے، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے کسی کی بات نہیں برداشت ہوتی۔ دلہا پسند نہ ہو تو رشتہ نہیں دینا چاہیے، یہ اسلامی حکم ہے، لیکن زرین کے ماں باپ جس شخص سے اسے بیاہنا چاہتے تھے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس بچی کی زبانی سنیے۔ ہاں میرا پھپھو کا بیٹا ہے، اس کو تو میں، اس کی پتہ ہے اس کی ایک شادی ہو گئی تھی، اس کی ایک بیوی نے خودکشی اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی، دوسری بیوی اس کی، دوسری بیوی میری نہیں، دوسری بیوی کو اس نے طلاق دے دی ہے، وہ اس کو مارتا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کو خود وہ کر لی تھی، طلاق اس سے مانگ لی تھی۔ راولہ کوٹ کی لڑکی تھی، شہر کی تھی نا، تو ایک دن وہ رات کو کہیں گیا ہوا تھا، تو 2-3 اور لڑکوں کو بھی ساتھ لے کے رات کو 12-1 بجے گھر جا کے اسے کہتا ہے کہ مجھے کھانا بنا کر دو۔ اس نے کہا ابھی کون سا ٹائم ہے کھانا بنانے کا، میں نہیں بناتی۔ پھر اسے کمرے میں اس نے کمرے میں رکھ کے اسے اتنا مارا، کمرے بند کر دے، اس وجہ سے اس نے آگ لگا دی۔ دوسری کو ایک تو یہ بات تھی کہ اس کو اولاد نہیں تھی، 5-6 سال ہو گئے تھے، دوسری اسے بھی بہت مارتا تھا کیونکہ اسے اور لڑکیاں پسند آ جاتی تھی اس وجہ سے۔
ہاں مجھے پسند کرتا میں اسے چھوڑتی نہیں. میں نے ایک مرتبہ کہا تھا اس کی جا کے میں اتنی بےزتی کروں گی, مجھے باجی نے منع کیا, اس طرح سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے. پھر میں نے کہا اسے گھر جا کے اتنی بےزتی کرتے ہیں یہ یاد رکھے گا. ابھی اس چوڑے کو میں دیکھوں گی, وہ ہے ہی چوڑا قسم سے, کچھ بھی نہیں کرتا, گھر بیٹھا رہتا ہے, اسے بھائی دیتے ہیں سب. گھر سے بھاگی ہوئی یہ نوجوان لڑکی ایک سہانے مستقبل کے خواب بھی دیکھتی ہیں. میں تو پڑھنا چاہتی تھی, مجھے انہوں نے پڑھایا نہیں, اس وجہ سے مجھے پولیس میں جانے کا بہت شوق ہے, جس کی وجہ سے میں نے چھوڑا. میں نے سوچا جیسے یہاں گھر سے نکل کے تو میں جا کے کہیں جاب وغیرہ کروں گی, پھر پڑھوں گی. یہ تو تھی کشمیر کی ایک بیٹی جو زبردستی کی شادی اور تعلیم کے حصول میں رکاوٹ ڈالنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں اور پناہ گزین ہے. اب ان سے ملیے, یہ ہیں فوزیہ. ان کی کیا آپ بیتی ہے, آئیے سنتے ہیں. شادی میری زبردستی ہوئی تھی, وہ لڑکا اچھا نہیں تھا, غلط تھا, بہت نشے کرتا تھا. جو انہوں نے زبردستی کہتے تھے اگر ہمیں نہ دیا نا تو ہم اسے قتل کر دیں, ہم سب کو قتل کر دیں گے. تو اسی وجہ سے میرے بھائی نے کہا کوئی نہیں آج غلط ہے کل صحیح ہو جائے گا, تو اور زیادہ بگڑ گیا تھا. میں پڑھتی بھی تھی, درس میں کورس کر رہی تھی, تو انہوں نے وہ بھی چھڑوا دیا, تو کہتے نہیں پڑھنا. تو جب شادی کے 4 ماہ بعد اس نے قتل کر دیا. 6 سال اسے سزا ہو گئی, 25 سال عمر کے. دھوس اور بدماشی کے سر پر گھر نہیں بسائے جا سکتے. پیا گھر سدھار جانے کے بعد فوزیہ پر کیا گزری, ملاحظہ کیجیے. میرے نندے مجھ سے لڑتی تھی اور میرے شوہر کے بھائی وہ مارتے تھے اور جھگڑتے تھے, غلط الزام لگاتے تھے. تو اندر بیٹھ کے کہتے میں نے قتل کروانا ہے اسے, اپنی بیوی کو. اسے اپنے بہن میں بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ سب کو پتہ ہے میں کس طرح کی ہوں. بہت ہی غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں. بال نوچتا تھا اور تھپڑ وغیرہ مارتا تھا. کہتے ہیں میں نے ڈیورس نہیں دینی, قتل کروانا ہے. تو کوئی اس کا دوست ہے نا, اس کو بھیجا تھا کہ اسے قتل کر دو. میں نے تو آنا نہیں ہے اندر, زندگی میری اگر جیل میں گزرنی ہے. ایک تو میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں, دوسرے میں یہ کہ اپنا جو بھی زندگی گزرے یہاں سے ہم واپس نہیں نہ جانا ادھر. ایک ماں نہ پڑھ سکی, گویا پوری نسل جاہل رہ گئی. ترقی کا سنہری دور بھی انہی قوموں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے جہاں عورت پڑھ جاتی ہیں. ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے نئے نئے بلز بنا لیے, ان میں ترامیم بھی کر لی, لیکن کیا ہم اس شخص کو مجرم قرار نہیں دے سکتے جو جانتے بوجھتے ہوئے, اختیار رکھتے ہوئے عورت کو تعلیم جیسے زیور سے محروم رکھتا ہے؟ دوسری طرف یہ بات بھی غور طلب ہے کہ خاندانی روایات اور ذاتی مفاد پرستی کی آڑ میں عورت کو زبردستی بیاہ دینا, اسے وٹے سٹے کی نظر کر دینا بھی دور جاہلیت کی یادگاریں ہیں. یقین کیجئے خاندان کی اونچی شان اور اونچی روایات پر قطعاً کوئی حرف نہیں آئے گا اگر بہن بیٹی کو بیاہنے سے پہلے اس سے اس کی مرضی پوچھ لی جائے. ہمارے ہاں عورت پر ہونے والے تشدد میں اکثر جنسی تشدد دیکھنے میں آتا ہے. آئیے اب آپ کو فیصل آباد لیے چلتے ہیں, جہاں 2 بیٹیاں اور ان کی ماں آپ کی منتظر ہے, جن کی علاقے کے بااثر افراد نے دن دہاڑے سرعام عزتیں لوٹ لیں. اگر آپ اس ریپ کیس کو سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا.